بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کی کثرت یہ ہر بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑا ہی مجرب وظیفہ مانا جاتا ہے۔ کتابیں بری پڑی ہیں ایسے لوگوں کے واقعات کے ساتھ کہ جب ان پر جب بھی کبھی کوئی پریشانی آئی، کسی بھی مشکل میں وہ مبتلا ہوئے، تو جب انہوں نے اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیا، ان کی مشکلات کو حل فرما دیا، اور ان پر ایسا کرم ہوا کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بے شک درود پاک کی کثرت بہترین وظیفہ اور مجرب وظیفہ اور بہت ہی مبارک وظیفہ تصور کیا جاتا ہے۔ آج کی سٹوری ایک ایسے جیل کے قیدی سے متعلق ہے کہ جن کو 4 سال کی قید کی سزا سنائی گئی، لیکن درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت کیا ملی، درود پاک کی کثرت جب کی تو اس کا صلہ کیا ملا، سنیں گے آج کی سٹوری۔ بڑی ہی سبق آموز سٹوری ہے، توجہ کے ساتھ مکمل اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا جیل میں جانا ہوا۔ میرے ایک دوست ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں، انہوں نے اپنے کلائنٹ سے ملنا تھا تو میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ جب جیل میں گیا تو جب میرے دوست نے مجرم سے ملاقات کی جو کہ ان کا کلائنٹ تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس نوجوان کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ بڑا خوبصورت نوجوان تھا، بڑا تعلیم یافتہ کوالیفائڈ نوجوان تھا۔ تو میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اے نوجوان، تم کیسے اس جیل میں؟ تو اس نے کہا بس ایک دفعہ ایک غلطی ہو گئی، ایک شخص سے میری لڑائی ہوئی اور لڑائی کے نتیجے میں وہ شخص میرے ہاتھوں زخمی ہو گیا۔ اے عاشقان رسول، یاد رکھیے گا کہ یہ لڑنا جھگڑنا یہ بڑی بری بات ہے۔ بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے جھگڑنے پر آ جاتے ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بعض اوقات بہت بڑی لڑائیوں میں بدل جاتی ہیں، قیدیں ہو جاتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ جس نے کسی ایک شخص کو قتل کیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور یہ بہت بڑا گناہ اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ہمیں بالکل بھی ان لڑائی جھگڑوں سے دور رہنا چاہیے، ان کے قریب نہیں آنا چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے۔ جا کر پوچھیں ان قیدیوں سے کہ آج وہ کس طرح بیچارے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور ان کی ایک ہی آرزو ہے کہ کاش کہ ہم نے اس وقت صبر سے کام لیا ہوتا، کاش کہ ہم نے جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا، تو آج ہم جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ ہوتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو جیل میں ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں، سمجھے کہ ان کا کلیجہ پھٹ نہیں جاتا ہوگا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ان کو کتنی پریشانی ہوتی ہوگی کہ جب ان کے بچے جیل میں ان سے آ کر ملاقات کرتے ہوں گے، اور ان کی بوڑھے والدین ان کے لیے آ کر وہ کورٹ کچہریوں میں پھرتے ہوں گے، اور ان سے وہ ملاقات کا ٹائم مانگتے ہوں گے، اور ان کی پیشی پر ان سے ملتے، اور ان کے کیس کو سالو کرنے کے لیے کتنی مشقتیں کرتے ہوں گے، وکلاء کی کتنی منتیں کرتے ہوں گے، سمجھے کہ ان کی زندگی کتنی ڈسٹرب ہوگی۔ یہ تو وہی تصور کر سکتا ہے کہ جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہم وہ قانون ہاتھ میں لیں، یا وہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے، یا کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے یا دل دکھانے کا ذریعہ بنے۔ تو ایسے واقعات ہمارے لیے باعث عبرت ہوتے ہیں۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص سے میری لڑائی ہو گئی، اور لڑائی میں وہ شخص میرے ہاتھوں زخمی ہو گیا۔ جب زخمی ہوا تو اس کے گھر والوں نے مجھ پر کیس کر دیا۔ جب کیس ہوا تو مجھے جیل میں ڈال دیا گیا، اور 4 سال کی مجھے سزا سنائی گئی ہے۔ بندے کا کریکٹر ہی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جس پر FIR کٹتی ہے اس کا کریکٹر ہی داغدار ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اب وہ کوالیفائڈ شخص اب وہ جیل کے سلاخوں میں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان دن رات میری وہ تکلیف میں پریشانی میں گزرتی ہے کہ کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا، کاش میں ہمت سے کام لیتا۔ تو وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، میں نے اس نوجوان کو کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، تم درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی کو دور فرما دے گا۔ تو یہ سن کر اس نوجوان نے کہا میں مجرم ہو کر درود پاک پڑھوں، میں مجرم ہو کر اتنا بڑا وظیفہ پڑھوں، درود پاک پڑھوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں تم درود پاک کی کثرت کرو، بے شک کوئی مجرم بھی درود پاک کی کثرت کرے، کوئی بڑے سے بڑا گناہگار بدکار اور سیاہکار شخص بھی درود پاک کی جب کثرت کرتا ہے
تو اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کرم نوازیاں ہوتی ہیں، نوازا جاتا ہے، اس کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ تم بھی درود پاک پڑھو، اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھو، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ تو یہ سن کر اس نوجوان نے پوچھا کہ میں کتنا روزانہ درود پاک پڑھا کروں؟ تو یہ سن کر انہوں نے کہا کہ یہ تو تم جیل میں بیٹھے ہو، فرصت ہی فرصت ہے، جتنا دل چاہے تم درود پاک پڑھو، بلکہ میں مشورہ دوں گا کہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت تم درود پاک کی کثرت میں صرف کرو، اللہ کریم کی رحمتوں کا نزول ہوگا، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ اچھا اے عاشقان رسول، یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم نے دنیا بھر میں درود پاک کی دعوت کو عام کرنا ہے، اور میرا ایک ذہن یہ ہے کہ جیل خانہ جات، وہاں بہت سارے قیدی بیچارے جو ہیں وہ قیدوں میں بند ہوتے ہیں اور سلاخوں کے پیچھے ہوتے ہیں اور وہ فرصت میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کو درود پاک کی کثرت کرنے کا ذہن دیں، کاؤنٹر تسبیحاں ان کو پرووائڈ کریں، درود پاک کی کثرت کی ترغیب دیں، درود پاک کی بہاریں ان کو سنائیں، اور کسی طرح انہیں درود پاک کی کثرت کرنے پر ابھاریں، تو یقین مانیں وہ درود پاک کے عامل بن سکتے ہیں، درود پاک کی کثرت کر کے اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں، اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ تو میرا ایک ذہن یہ بنا ہے کہ جیلوں کا وزٹ کیا جائے اور وہاں جو ہے وہ لیکچرز دیے جائیں، اور قیدیوں کو درود پاک کی کثرت کی ترغیب دی جائے، انہیں اپنے درود پاک کے پمفلٹ دیے جائیں، اور انہیں کاؤنٹر تسبیحاں مفت تقسیم کی جائے۔ تو ایسے کوئی آفیسر صاحب کہ جو میری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، اگر وہ اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں اور اس مبارک کام میں میرے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ایسے تو پرمیشن نہیں ملتی، اجازت نامہ ایسے نہیں ملتا، تو ظاہر ہے کہ اس کی کچھ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اور کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ تو آپ اس سلسلے میں میرے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ میرا یہ مشن ہے کہ جیلوں میں بھی کام کیا جائے، قیدیوں کو بھی درود پاک کی راہ پر لگایا جائے۔ میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے رہا ہوں، اگر آپ کسی ایسے عہدے پر بیٹھے ہیں کہ آپ اس کام میں میرے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، تو ضرور مجھ سے رابطہ کیجیے گا اور اپنی قیمتی آراء سے نوازیے گا۔ انشاءاللہ میں جتنی بھی درود پاک کی خدمت کروں گا، جیلوں میں جتنا بھی درود پاک کا کام میرے ذریعے سے ہوگا، تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اچھا، تو وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور اتنا درود پاک کے وظیفے سے مجھے عشق و محبت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی کہ میں نے 1 مہینے میں 7 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھ لیا۔ اللہ اکبر! جب 1 مہینے میں 7 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھا تو اس کی برکت کیا ملی؟ برکت یہ ملی کہ میرے پاس سپاہی آیا اور اس نے کہا کہ تمہاری پیشی ہے عدالت میں کل۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ دور دور تک کوئی پیشی کے آثار بھی نہیں تھے، اور میرے کیس کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ بھئی جو ہے وہ مجھے تو 4 سال کی سزا سنائی گئی تھی، تو یہ کیسے ایک دم جو ہے وہ اچانک بلاوا آ گیا؟ تو جب میں عدالت پیش کیا گیا تو مجھے پتا چلا کہ جو میرے مخالفین تھے، جن کا بچہ میرے ہاتھوں زخمی ہوا تھا، ان کو مجھ پر رحم آ گیا ہے اور انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ ساری کی ساری برکت درود پاک کی کثرت کرنے کی ہے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔